السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان قوم و ملت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 جنوری کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا 22 جنوری کے دن ہمیں کوئی الگ سے عمل کرنا ہے یا نہیں، یا 22 جنوری کے دن مسجدوں کو آباد کرنا ہے، یا اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا ہے، یا اجتماعی سطح پر اذانیں دینی ہے، یا کوئی دعا وغیرہ کا کوئی اذکار وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے؟ عزیزان قوم و ملت، ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے حالات خوشی میں تبدیل ہوں یا غمی میں تبدیل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا النگھن نہیں کرنا ہے۔ دین اسلام کی پابندی ضروری ہے، ہمیں نہ اس میں تجاوزی اختیار کرنا ہے، نہ حذف و ترمیم کا معاملہ کرنا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں، اس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی باقاعدہ حکم نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ اتر کر اذان دینے لگے اور آپ نعرہ تکبیر بلند کریں ہر جگہ پہ جہاں دہشت کا ماحول ہو۔ اب ہر وقت جو ہے مسجدوں کے اندر جس طرح سے ایک خبیث نے داڑھی ٹوپی لگا کر اعلان کیا ہے کہ 22 جنوری کے دن مسجدوں کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگایا جائے اور رام نام کا جپ کیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ بابری مسجد ایک تاریخی مسجد ہے، اور اس مسجد کے پیچھے مسلمانوں کی جانیں اور مالیں لگی ہوئی ہیں۔ اس مسجد کے پیچھے مسلمانوں کی ایک یادداشت اور ایک دلی لگاؤ، قلبی تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ تاریخی مسجد ہے جس کو 6 دسمبر 1992 میں شہید کر دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے مندر کی جگہ پہ نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد اپنی جگہ پہ ہے، اپنی جگہ پہ اوریجنل جگہ پہ مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، اور بابر اس الزام سے بالکل بری ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مسجد الگ ہے، مندر الگ ہے، لیکن اب مسجد کی جگہ کو لے کر اور مسجد کی جگہ پر مندر کی افتتاح کی گئی ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ اس دن 22 جنوری کے دن یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا کیسا ہے، کیا ہم اپنے ان دوستوں کو مبارکبادی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل حرام ہے، مشرکانہ عمل ہے، کافرانہ عمل ہے۔ ہم ان کے کسی بھی تہوار میں، کسی بھی مذہبی معاملات میں ہماری شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تعلق صرف لین دین تک ہو، لیکن ہمیں ان کے معاملات میں، ان کے مذاہب میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ان کو مبارکبادی نہیں دے سکتے، نہ ان کے کسی عمل میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، نہ ان کے مجلسوں میں شریک ہونا ہے، نہ ان کی مجلسوں کو دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں کفر اور شرک سے بالکل دور رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ مبارکبادی دینے کو ابھی بھی صحیح سمجھ رہے ہیں۔ البتہ یاد رکھیے کہ ہمیں نہ ان کی مخالفت کرنا ہے، نہ ان کی حمایت کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اس سے ہماری اخروی زندگی پہ اثر پڑے گا، اور اگر ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے ہماری دنیاوی زندگی پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اس دن 22 جنوری کے دن آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، زیادہ لمبا سفر اختیار نہ کریں، ٹرینوں کا سفر نہ کریں، اور اسی طرح ٹریول نہ کریں، اور ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں دہشت کا ماحول ہو، جہاں خوف کا ایک ماحول ہو۔ اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ بہت سوچ سمجھ کر اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جوش میں آ کر ہوش نہ کھوئے، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر کے نوجوان لڑکیاں باہر نہ نکلیں، اور اسی طرح مرد حضرات کسی لوگوں سے، دوستوں سے آپس میں الجھنے کی اور بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ سے بحث کرتا ہے اس سلسلے میں، آپ خاموشی اختیار کریں۔ کوئی اگر آپ سے اس سلسلے میں سوال جواب کرتا ہے، آپ خاموشی اختیار کریں، اور اللہ کے اوپر توکل کریں، اور صبر کا جام پئیں، اور اپنا دکھ اور اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ مسجد ظالمانہ طریقے سے اور جابرانہ طریقے سے شہید کی گئی ہے اور منہدم کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہی انتقام لینے والا ہے۔ عزیزان ملت، بابری مسجد کو جب شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا، تب سے لے کر اب تک جمعیت علماء ہند نے اس کے پیچھے بڑی محنت کی ہے، اپنی جان اور اپنا مال اس کے پیچھے لگایا ہے، اپنی زندگی کے اکثر ایام اس کو برقرار کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت میں انہوں نے لگا دیا۔ بلکہ 70 سال تک
اس کے متعلق کیس لڑا گیا، مقدمے لڑے گئے، اور الحمدللہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور صحیح ثابت ہو چکا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی تصدیق کر دی کیس کے بعد کہ یہ مسجد اپنی جگہ پہ ہے اور اپنا لوہا اور اپنا ڈنکا انہوں نے منوایا ہے۔ لیکن آج وہی کام جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے تھے اور وہی کام آج یہ لوگ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ بھی ملنا چاہیے۔ آپ انتظار کیجئے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ۔ قانون ہے غریب کا امیر پہ لاگو نہیں، قانون ہے غریب کا امیر پہ لاگو نہیں، غریب تو پابند ہے امیر پہ قابو نہیں۔ یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، بے ربط سی زندگی ہے، بے سمت سی مسافتیں۔ یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے، اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے۔ جب کبھی ایسے حالات ہمارے اوپر آ جائیں، مسلمانوں کے اوپر آ جائیں، تو بجائے بدعت خرافات میں پڑھنے کے ہم اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنائیں گے۔ صرف عید الفطر والا ماحول دہشت کے ماحول میں نہیں بنانا ہے، بلکہ ہمارا پورا دن عید الفطر کی طرح گزرنا چاہیے۔ آج جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 جنوری کو مسجدیں آباد کرنی ہے اور عید الفطر کا ماحول بنا لینا ہے، قرآن خوانی کرنا ہے، اذانیں دینی ہے، مسلمانوں یاد رکھو یہ تمہارا روز کا کام ہے، یہ تمہارا روز کا عمل ہے، اسی پہ تمہاری زندگی گزرنی چاہیے روزانہ۔ ایسا نہیں کہ ہم تلوار کے نیچے صرف اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں،